وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ پوچھنے لگی کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روک کے کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو، اگر فکر کرو تو پتہ چلے کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب بھی نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہی راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجام نہیں ہے۔ تمہاری سسکیوں سے بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کو بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ اللہ دور کبھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شاہرگ سے بھی قریب پاؤ گے، اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا ہو مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ اچھا، تو صبر کے سفر میں اللہ میرا ساتھ دے گا؟ وہ بے ساختہ پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل دے گا۔ تو مطلب میں کبھی نہیں تھکوں گی؟ غلط، تم تھک جاؤ گی۔ ابھی تو تم نے کہا اللہ ساتھ دے گا، تو پھر میں کیوں تھک جاؤں گی؟ اللہ ساتھ دیتا ہے مگر تم انسان ہو، تھکنا، رکنا، رونا یہ سب تم کرو گی، مگر اللہ کا ساتھ تمہیں راستے میں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ تم رک جاؤ گی تو وہ تمہیں چلنے کی ہمت دے گا، تمہیں صبر اور حوصلہ دے گا۔ اس کی رضا کا راستہ آسان نہیں ہوتا،
لیکن ناممکن وہ رہنے نہیں دیتا۔ وہ مشکلوں کے حل مشکلات کے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تم صبر کے سفر میں تھک جاؤ گی مگر شکست نہیں کھاؤ گی، اور اختتام بہت دلکش ہوگا۔ مجھ سے جب بھی کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے ہے تمہیں، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ، اس پر یقین؟ میں اس کے علاوہ اور بھروسہ کر ہی کس پر سکتا ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتا۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہ وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے۔ وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتا ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، میرا پیارا رب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ پوچھنے لگی کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو، اگر فکر کرو تو پتہ چلے کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب بھی نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہی راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا۔